السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول آخری امید کی آخری قسط نمبر 34۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیسرے روز وہ صبح سویرے اٹھ کر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹی وی آن کر کے نیوز دیکھنے لگا۔ فاطمہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی محمد علی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ کر بغور دیکھتے سوال کیا، فاطمہ، میں نے اماں جان سے آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ محمد علی نے پوچھا۔ میں نے اس کا جواب آج صبح اماں جان کو دے دیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، فاطمہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا اور جلدی سے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ محمد علی کا دل ڈوبنے لگا کہ نہ جانے اس نے اماں جان کو کیا جواب دیا ہے۔ وہ جلدی سے اماں جان کے کمرے کی طرف آیا اور دستک دی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھیں۔ اسے دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آؤ محمد علی رضا، میرے بیٹے، کیسے ہو؟ اماں جان نے محبت سے پوچھا تو وہ مسکراتے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اماں جان، کیا فاطمہ نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ اتنے روز سے استخارے میں مصروف تھی، اللہ سے مدد مانگ رہی تھی اور بالآخر اس نے اسے منظوری دے دی ہے۔ اماں جان نے مسکراتے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، اس نے چونک کر پوچھا۔ اللہ نے اسے تمہارے ساتھ کے بارے میں اچھا اشارہ دکھایا ہے، اب وہ خوش اور مطمئن ہے۔ اس نے صبح فجر کی نماز کے بعد آ کر مجھے تمہارے بارے میں ہاں کہہ دی ہے، مبارک ہو بیٹا۔ اماں جان نے محبت سے اس کے پیشانی چومتے کہا۔ سچ اماں جان؟ وہ انتہائی خوش ہو کر بولا۔ ہاں بیٹا، بالکل سچ ہے، اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مبارک کرے اور ڈھیروں خوشیاں دے، اماں جان نے دعا دیتے کہا تو خوش ہو کر اماں جان کے ساتھ لپٹ گیا۔ اب وہ اسے پیار کرتے دعائیں دینے لگیں۔ اماں جان نے مولوی صاحب اور صنوبر کو بھی بتایا اور جلد ہی دونوں کا نکاح کا فیصلہ سنایا۔ فاطمہ اور محمد علی دونوں انتہائی سادگی سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ بابا جان یہ جان کر بہت خوش ہوئے، مگر صنوبر کے لیے محمد علی کی اچانک آمد، اماں جان سے اس کی رشتہ داری اور اب فاطمہ کے ساتھ اس کی شادی کو قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کئی باتوں پر اعتراض کیا، مگر بابا جان نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ خفگی سے منہ بنانے لگی۔ بابا جان، آپ نے اور آپا جان نے پہلے بھی مفاز کے مقابلے میں میری کچھ نہ سنی۔ آپ دونوں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اور بعد میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، صنوبر نے غصے سے کہا۔ صنوبر، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں؟ مفاز سے رشتہ فاطمہ کی مرضی سے ہوا تھا اور اب بھی فاطمہ نے ہاں کہی ہے تو ہم نے اس کا فیصلہ مانا ہے، بابا جان نے خفگی سے جواب دیا۔ صنوبر، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم اس رشتے کے خلاف ہو؟ اماں جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپا جان، آپ ہمیشہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی۔ ابھی بھی فاطمہ سے ہاں کہلوا کر آپ مجھے بتا رہی ہیں، اب میں کس بات پر اعتراض کر سکتی ہوں؟ صنوبر نے خفگی سے جواب دیا۔ صنوبر، تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ اماں جان نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آپا جان، آپ جس کو اپنا پوتا مان کر بیٹھی ہیں، خدا معلوم وہ آپ کا پوتا ہے بھی یا نہیں، صنوبر نے خفگی سے کہا تو اماں جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ صنوبر، وہ میرا پوتا ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے یا نہیں میں تمہیں اس کا ہرگز یقین نہیں دلانا چاہتی، لیکن اگر تم اس رشتے پر راضی نہیں ہو تو میں بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتی، اماں جان نے ٹھوس لہجے میں خفگی سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ صنوبر، تم کیا فضول باتیں لے کر بیٹھی ہو؟ کیا اس بچے کی شکل و صورت ہو بہو اپنے علی رضا سے نہیں ملتی؟ اور پھر میں نے اور بلقیس بانو نے اس کی ماں کے بارے میں اچھی طرح تصدیق کر لی ہے، تم خواہ مخواہ بنا سوچے سمجھے بات کو چھال رہی ہو، اور پھر مفاز سے طلاق کے بعد لوگ کس طرح فاطمہ سے سوال کر کے اسے اذیتیں دیتے رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کی حیثیت اب متعلقہ کی ہے، فاطمہ نے خود استخارہ کرنے کے بعد ہاں کہی ہے، اب کسی اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور دوسری بات یہ کہ بہت سے رشتے ماں باپ بہت سوچ سمجھ کر اور چھان بین کر کے کرتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، اس میں کس کا قصور ہوتا ہے
کسی کا بھی نہیں۔ رشتے ناتے اللہ کے امر سے بنتے ہیں اور اس کے کرم سے قائم رہتے ہیں۔ پروردگار کے فیصلوں کے سامنے ہماری کیا چل سکتی ہے، اس لیے ہمیں ہر صورت میں اس پر توکل کرنا پڑتا ہے۔ تم بھی میم میں نکالنے کی بجائے اس کے امر کو مانو اور باقی اس پر چھوڑ دو، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بابا جان نے اسی نرمی سے سمجھاتے کہا تو وہ آ بھر کر خاموش ہو گئی۔ انہوں نے بلقیس بانو کو بلا کر دونوں بہنوں میں رنج دور کرانے کی کوشش کی اور دونوں کو نکاح کی تیاری کرنے کے لیے کہا۔ محمد علی بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے آمنہ کو فون کر کے بتایا تھا، وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ فاطمہ نے اس کے سامنے آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ محمد علی کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی شکل و صورت کیسی تھی، اور نہ ہی وہ یہ جاننے کا خواہش مند تھا۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ وہ ایک نیک اور صاحب ایمان عورت ہے، اور ایسی عورت کے ایمان کا اللہ خود بہت بڑا قدردان ہوتا ہے، تو وہ کیسے اس کے لیے اہم نہ ہوتی۔ وہ ایک ایک دن انتہائی مضطرب ہو کر گزار رہا تھا۔ اماں جان بے انتہا خوش تھیں۔ انہوں نے بینک سے اپنا سارا زیور نکلوایا جو علی رضا کی دلہن کو دینا چاہتی تھیں، مگر وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اماں جان نے بیڈ پر گولڈ اور ڈائمنڈ کے زیورات کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ جب انہوں نے فاطمہ کو بلا کر دکھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اماں جان، اتنے زیادہ زیورات؟ اس نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور یہ سب تمہارے ہیں، اماں جان نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں ان کا کیا کروں گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم انہیں پہنو گی اور تمہیں پہنتے دیکھ میرا دل خوش ہوگا، اماں جان نے اپنے گلے کے ساتھ لگاتے کہا۔ مگر اماں جان، آپ جانتی تو ہیں کہ مجھے زیورات کا شوق نہیں، اس نے گہری سانس لیتے جواب دیا۔ بیٹا، مال و دولت بھی اللہ کے کرم سے ملتی ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ معترض ہو کر نعمت کی ناقدری کرنی چاہیے۔ خدا معلوم یہ تمہارے کس کس کام آنے ہیں، اماں جان نے مسکرا کر سمجھاتے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اماں جان نے اس کے لیے انتہائی خوبصورت کامدار جوڑے بنوائے اور دل کھول کر اپنے ارمان پورے کیے۔ محمد علی کو انہوں نے شیروانی کے ساتھ کلا پہنایا جو اسے بہت خوبصورت لگا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ فاطمہ بھی سرخ عروسی جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں جان نے اس کے لیے ایک کمرہ خصوصی طور پر تیار کروایا تھا اور اسے خوب پھولوں سے سجایا۔ فاطمہ پھولوں کی سیج پر بیٹھی تھی۔ جب محمد علی کمرے میں داخل ہوا تو وہ فاطمہ کو دیکھ کر چونکا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، یوں جیسے سنگ مرمر کا کوئی حسین مجسمہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ وہ اس کے قریب آیا اور آنکھیں چپکنا بھول گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فاطمہ کے وجود سے انتہائی نورانی شعاعیں نکل رہی ہوں۔ وہ اتنی پاکیزہ، مقدس اور معطر دکھائی دے رہی تھی کہ محمد علی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور ایک دم وہاں سے اٹھ گیا۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ محمد علی کے سامنے مارینہ کا چہرہ بار بار گھومنے لگا جو ایک فاحشہ تھی، اور وہ بھی اس کے ساتھ بدکاری میں مکمل شریک رہا تھا۔ اس کا دل ایک دم خوفزدہ ہو کر گھبرانے لگا۔ میں اتنی نیک اور پاک صاف عورت کو ڈیزرو نہیں کرتا، اس کے دل نے سرگوشی کی اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ جو فاطمہ کے اقرار کے بعد انتہائی خوش تھا، اس کے دیدار اور ملن کے لیے مضطرب اور بے قرار تھا، اب ایک دم اس کا دل بجھ سا گیا۔ فاطمہ اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ محمد علی کے چہرے پر پھیلے افسردگی کے تاثرات نے اسے چونکا دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ کیا بات ہے، آپ کیوں افسردہ ہو رہے ہیں؟ فاطمہ نے قدرے نرمی سے پوچھا تو محمد علی نے مڑ کر اسے دیکھا اور بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بمشکل کہا۔ کیا پریشانی ہے؟ پلیز آپ مجھے صاف صاف بتائیں۔ اب آپ کا دکھ میرا دکھ ہے اور آپ کی خوشی میری خوشی ہے، فاطمہ نے محبت سے کہا۔ قرآن پاک میں ہے، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔ میں نیک مرد نہیں ہوں اور تم بہت نیک ہو۔ اگر اس بات کا احساس مجھے پہلے ہوتا تو شاید میں تم سے شادی نہ کرتا، لیکن اس کا احساس مجھے اب تمہیں دیکھ کر ہو رہا ہے کہ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ محمد علی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ کوئی چیز شناخت سے فاطمہ کے اندر ٹوٹی۔ کیا مطلب؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ میں کسی عورت کے ساتھ بہت زیادہ سیکسولی انوالو تھا
اور وہ بتا رہا تھا، اور فاطمہ کو یوں لگا جیسے اس کے سامنے مفاز کھڑا ہو اور دوسری عورت کے ساتھ تعلقات کا اقرار کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے یہ آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تمہیں دیکھ کر میرے اندر گلٹ کا جو احساس پیدا ہونے لگا ہے، میں نے اس کے بارے میں تمہیں صاف صاف بتا دیا ہے۔ تم سب کچھ جاننے کے بعد جو بھی فیصلہ کرتی ہو مجھے منظور ہوگا۔ محمد علی نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر روتے کہا۔ تو فاطمہ اس کی بات سن کر شش و پنج میں پڑ گئی اور کتنی دیر کھڑی ہو کر سوچتی رہی۔ معلوم نہیں خدا نے اس کی قسمت میں دوسری عورت کا مقام کیوں لکھا ہے۔ مفاز مارتا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے تعلقات قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر خضر پہلی بیوی کی وفات کے بعد اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، اور اب اس کے شوہر کی زندگی میں داخل ہونے والی نہ جانے وہ دوسری یا تیسری عورت تھی۔ اس نے سسکی بھر کر محمد علی کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری پاکیزگی سے خوف آ رہا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں گندگی میں چلنے والا کوئی کیڑا ہوں اور خوبصورت شفاف موتی کو پانے کی تمنا دل میں رکھتا ہوں، مگر کبھی اسے پا نہیں سکتا۔ محمد علی نے آہ بھر کر بے بسی سے کہا۔ تو فاطمہ اس کی بات سن کر آہ بھری اور پھر کچھ سوچتے اس نے محمد علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر بغور دیکھنے لگی۔ جب انسان زمین و آسمان کو اپنے گناہوں سے آلودہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر کے خدا کے حضور جا کر اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ اسے فوراً معاف کر دیتا ہے۔ انسانوں کا مالک جب اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے تو ہم اس کے بنائے ہوئے انسان ایک دوسرے کو کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ آپ نے جو کچھ کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا۔ اگر آپ ان سب گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خدا سے معافی مانگ چکے ہیں تو پھر اب میرے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ اس بات کو ایشو بنا کر آپ کے ساتھ جھگڑا کروں۔ ماضی میں آپ نے جو کچھ کیا اسے کہیں دفن کر دیں اور اسے کبھی نہ آپ یاد کریں اور نہ ہی میں کروں گی۔ مجھے صرف اس بات سے کنسرن ہے کہ اب آپ کیا ہیں اور میرے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ فاطمہ نے گہری سانس لیتے کہا تو محمد علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت عظیم ہو۔ محمد علی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو فاطمہ نے دھیمے سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور محبت سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ یقیناً آپ میں بھی ضرور ایسی کوئی بات ہوگی جو اللہ نے آپ کو میرا ہمسفر بنایا ہے۔ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں محبت کے خوبصورت رشتے میں جوڑا ہے تو ہمیں اس رشتے کو خوبصورتی سے نبھانا چاہیے۔ فاطمہ نے محبت سے کہا تو محمد علی نے فرتے جذبات سے لبریز ہو کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور والہانہ انداز میں اسے چومنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے چاند کی روشنی جیسی خوبصورت ٹھنڈک اس کے اندر جذب ہو رہی ہو۔ اس کے اندر پھیلے اضطراب کو قرار سا ملنے لگا۔ وہ بھی محبت کے اس خوبصورت احساس سے محظوظ ہونے لگی۔ محمد علی سے دیکھ دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا تھا، ایک پل کے لیے بھی اسے اپنے پاس سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ فاطمہ کی کمپنی سے اسے جو سکون اور قرار مل رہا تھا وہ اسے زندگی کی بڑی بڑی آسائشوں سے نہیں مل پایا تھا۔ وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا وہ کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرے، اور کبھی کبھی اپنی اتنی خوشی سے اسے خوف آنے لگتا کہ کوئی بری نظر ہی نہ لگ جائے۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی۔ محمد علی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے یوں ٹریٹ کرتا جیسے وہ کانچ کی کوئی گڑیا ہو، اور محبت کے ساتھ وہ اس کی بہت عزت بھی کرتا، اس کے احسانوں کا دل سے قدردان تھا۔ اماں جان بھی دونوں کو خوش دیکھ کر بے حد خوش تھیں اور ان کی بلائیں لیتی نہ تھکتی، ہر روز ان کا صدقہ نکالتی، خیرات کرتی، ان کی خوشیوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت خدا سے دعا کرتی۔ بابا جان اور سنوبر بھی مطمئن تھے۔ حویلی کی روٹھی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ خدا نے اتنے عرصے بعد اس حویلی کے مکینوں پر نظر کرم کی تھی۔ ہر طرف بہار کا سماں تھا۔ اماں جان ہر روز نت نئے کھانے بنواتی۔ پہلے وہ بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ کو لاڈ پیار کرتی اور اب بہو کی حیثیت سے اس کے ناز نخرے اٹھاتی نہ تھکتی۔ وہ ان دونوں کو کہیں گھومنے کے لیے جانے کو کہہ رہی تھیں۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں تم دونوں کچھ روز کے لیے گھومنے پھرنے جاؤ۔ زندگی کے یہ دن بہت خوبصورت اور یادگار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں خوبصورت ماحول میں گزارا جائے تو یادیں اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اماں جان نے مسکرا کر کہا تو فاطمہ نے
مسکرا کر محمد علی کی طرف دیکھا۔ اماں جان، میں بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری دینے کا سوچ رہا تھا، اور اب فاطمہ بھی میرے ساتھ ہے، تو کیوں نہ ہم وہاں جائیں؟ محمد علی نے کہا تو فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن اکیلی نہیں، اماں جان اور بابا جان بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ تو محمد علی مسکرانے لگا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم سب ساتھ چلیں گے، کتنا اچھا ہوگا، محمد علی نے کہا تو فرتے جذبات سے اماں جان کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اور انہیں وہ وقت یاد آنے لگا جس روز انہیں عمرے کے لیے روانہ ہونا تھا، اور مفاز کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے۔ ان کی خوشی ایک دم غم میں بدل گئی، اور وہ اکثر تنہائی میں سوچتی تھیں کہ شاید وہ اس قابل نہیں تھیں، یا ان کے ایمان میں کوئی کمی اور کوتاہی تھی جو اللہ نے عین وقت پر ان کے سفر کو منسوخ کر دیا۔ مگر اب اچانک محمد علی نے کہا تو انہیں حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی، اور اللہ کی حکمتوں پر ایمان اور پختہ ہونے لگا کہ اگر اب وہ محمد علی اور فاطمہ کے ہمراہ عمرہ کریں گی تو وہ کتنی پرمطمئن اور خوش ہوں گی، بنسبت اس وقت کے جب ان کا دل مفاز اور فاطمہ کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ بابا جان کو بھی بتایا گیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، اور فوراً ہی سب کے کاغذات جمع کروائے گئے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر سارے انتظامات مکمل ہو گئے، اور جب وہ لوگ احرام پہلے عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ خاص طور پر محمد علی کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ جہاز میں بیٹھتے بھی وہ مسلسل اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں سوچتا رہا، اور فاطمہ کے الفاظ مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ دکھ، خوشی، غم، اداسی، تنہائی، ہر جذبے میں ہمیں خدا ملتا ہے، اور آسمان کی بلندیوں پر محو پرواز ہوتے ہوئے وہ خدا کی موجودگی کے اس احساس کو شدت سے اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی اس کا خدا اس کے بہت قریب تر ہو۔ اس نے مسکرا کر اپنے ساتھ بیٹھی فاطمہ کو دیکھا، جو سفر تک تھک کر آنکھیں بند کیے سو رہی تھی محمد علی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے کس کس احسان کو میں یاد کروں؟ محمد علی نے محبت سے سوچا، اور پھر جہاز کی کھڑکی سے باہر نیلگوں آسمان کی وسعتوں کو دیکھنے لگا۔ اسی لمحے وہ اپنے اور خدا کے درمیان محبت کا احساس محسوس کرنے لگا۔ محبت اور قربت کے اس احساس سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ سارے دن کی مسافت کے بعد جب انہوں نے حرم کی حدود میں قدم رکھا تو آدھی شب گزر چکی تھی، اور خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی سب کی آنکھیں برسنے لگیں، جیسے برسوں سے اس منظر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، اور دیکھتے ہی بے قرار قلب اور روح کو سکون ملنے لگا ہو۔ خانہ کعبہ پر ہر اطراف سے روشنیاں یوں برس رہی تھیں جیسے اس کے چپے چپے کو بقعہ نور بنا رہی ہوں، اور ہر طرف نور اور تجلیات کا سحر ارد گرد کے ہر شے کو اپنے حصار میں لے رہا ہو۔ مولوی صاحب نے پہلے بھی ایک عمرہ اور حج کر رکھا تھا، باقی تینوں پہلی بار آئے تھے، اور تینوں کے دلوں کی کیفیت ایسی ہو رہی تھی جس کا تجربہ انہیں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا خالق، عرش بری کا مالک، کائنات کا حاکم، تمام مخلوقات کا رب، جس نے پوری کائنات میں جس جگہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے، وہ جگہ، وہ گھر کس قدر معتبر، محترم اور مقدس ہے، جس میں فیوز، برکات، انوار و تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہر لمحہ ہوتا ہے، جنہیں زائرین اپنے اپنے وجود اور روحوں میں یوں سمیٹتے ہیں جیسے برسوں کے پیاسے برستی فوار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے اپنے رب سے قریب تر ہو رہے تھے۔ برستی آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے کعبہ کی دیواروں کو چھوتے ہی ایک ٹھنڈک اور قربت کا احساس ان کے رگوں پے میں سرایت کر رہا تھا۔ محمد علی کی حالت تو سب سے زیادہ شدید ہو رہی تھی۔ اسے اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ مسلمان اللہ سے جس قربت کے دعوے کرتے تھے وہ اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ جس بات اور احساس کو تمسخر کا نشانہ بناتا تھا، اب وہ اسی احساس اور کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ندامت کا شدید احساس بھی پیدا ہو رہا تھا۔ رب کعبہ نے کیسے اسے اپنے سامنے لا کر سرنگوں کیا تھا، اور وہ شرمندگی کے مارے سر اٹھا کر بھرپور نظروں سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ نظر اٹھائے اپنے سامنے دیکھتا۔
ماضی کے تمام سرکش اور باغی لوگ جب متی اور فرما بردار ہو کر یہاں آتے ہوں گے تو وہ شرمندگی کے جس احساس سے نظر نہیں اٹھا سکتے ہوں گے، جس طرح کہ میں اس لمحے ندامت کا شدید احساس اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے سسکی بھر کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یکٹک اسے دیکھا اور سوچا، اطراف میں پھیلی روشنیوں اور خانہ کعبہ پر برستی تجلیات کے اس منظر نے اسے سحر زدہ کر دیا تھا۔ وہ اس منظر کے حسن اور لطافت کو اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ فاطمہ اسے بغور دیکھتی رہی کہ کسی بھی لمحے اس کے آنسو نہ تھمے تھے۔ وہ مسلسل ہچکیاں بھرتا رہا۔ وہ جس ہیجانی کیفیت سے گزر رہا تھا، فاطمہ اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، مگر وہ اسے کسی بات کا احساس دلا کر اس کی توجہ نہیں ہٹانا چاہتی تھی کہ کہیں اس کی سوچوں کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے اور اس کی سوچوں کا جو ربط اس کے خدا کے ساتھ بندھا تھا وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ صفا مروہ میں سعی کرنے کے بعد اس نے جب اپنے سر کے بالوں کو اس طرح سے صاف کروایا اور غسل کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ بالکل نیا صاف ستھرا وجود لیے ہو۔ اس کے سر سے ایک بھاری بوجھ اور جسم کی تمام کثافتیں دھل گئی ہوں۔ تر و تازگی کا ایسا احساس اس نے پوری زندگی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہوٹل آنے کے بعد وہ پھر فاطمہ کے ہمراہ حرم جانے کے لیے تیار تھا۔ چلتے ہوئے وہ اطراف کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ فاطمہ نے بالآخر اس سے پوچھا۔ ان راستوں پر چل کر کتنی عظیم ہستیاں رب کعبہ سے ملنے جاتی ہوں گی اور ابھی بھی زائرین کا نہ تھمنے والا سیلاب اسی طرف جا رہا ہے۔ ہر ایک کے اندر اس کے پانے کی اور اس کے قرب کی تمنا ہے اور وہ سب کو ان کی سوچوں کے مطابق نوازتا ہے۔ فاطمہ، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی عظیم ہستی کے۔ محمد علی نے گہری سانس لیتے کہا تو فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو بھی کوئی ایسا احساس محسوس ہوا ہے؟ فاطمہ نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اپنی بات ہی بتا رہا ہوں، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے چلنے لگا اور فاطمہ نے اسے سوچوں میں اتنا محو دیکھ کر کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ حرم میں جا کر وہ بالکل خانہ کعبہ کے سامنے برآمدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کعبے کو بغور دیکھنے لگا۔ دن طلوع ہو چکا تھا۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ دن کا منظر رات کے منظر سے قدرے مختلف تھا۔ رات کا خانہ خدا جو روشنیوں اور انوار و تجلیات کا منبع اور مرکز دکھائی دے رہا تھا، وہی دن کو ایک سادہ کمرے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر بغور دیکھتا رہا۔ فاطمہ اس کے قریب آ کر سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ فاطمہ نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں، دوسرے مذاہب میں سائناگوگ، ٹیمپل اور مخصوص عبادت گاہیں عبادات کے لیے مخصوص ہیں۔ مسلمان بھی مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، مگر مسجد الحرام میں یہ چوکور کمرہ نما عمارت اور پھر اس کے گرد طواف، یہ سب کن باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ آخر ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی۔ بس یہی سوچ رہا ہوں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر تم کچھ جانتی ہو تو پلیز مجھے بتاؤ۔ محمد علی نے فاطمہ کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، لیکن اپنی سوچ کے مطابق بتاتی ہوں۔ میرے خیال میں یہ کمرہ قربت کا احساس دلاتا ہے۔ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں لوگ مخصوص عبادت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں انہیں بہت ریزرو ہو کر عبادت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں حرم کے اندر اس کمرہ نما عمارت کو استعاراتی طور پر گھر کی علامت بتاتا ہے۔ جس طرح گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، کمرہ چوکور نما اور عموماً گھر اسی طرح چوکور صورت میں بنائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ چوکور کمرہ بنا کر آنے والے زائرین کو احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اب کسی کے گھر اس سے ملاقات کے لیے جانا زیادہ قربت کی علامت سمجھا جاتا ہے یا کسی مسجد، مندر، چرچ یا کسی عبادت گاہ میں عبادت کے لیے جانا؟ فاطمہ نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ آف کورس، کسی کے گھر جانا، محمد علی نے جواب دیا۔ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمارے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور ادب کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جس طرح بچے کو ماں سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ کبھی اسے دائیں سے لپٹتا ہے، سمجھیں، تو کبھی بائیں سے، کبھی اس کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹتا ہے، کبھی روتے، کبھی ضد کرتے وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے
اور یہی ہم طواف کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ رب کعبہ کے گھر کے چاروں طرف گھوم کر روتے گڑگڑاتے اپنی اپنی دعائیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح کوئی میزبان اپنے آنے والے مہمان کی خوب خاطر تواضع کرتا ہے، ان کی کوئی بھی عرض، خواہش اور حاجت پوری کیے بغیر انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اسی طرح اللہ اپنے مہمانوں کے دلوں کی خواہشات اور حاجات پوری کیے بغیر انہیں نہیں لوٹاتا۔ اور پھر آپ ارد گرد دیکھیں، نہ جانے دنیا کے کس کس خطے کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کے رنگ روپ، چہرے، لباس، شکلیں ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں، اور ہم انہیں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ ہر خطے سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے غیر مسلم دنیا پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مختلف تہذیبوں، علاقائی رسم و رواج، زبان، فرقوں اور شکل و صورت کا امتیاز کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حج اور عمرے میں سب مسلمان اپنی اپنی زبانوں سے عربی میں کلمہ توحید، کلمہ شہادت اور کلمہ تمجید کا ورد کر کے اور ایک جیسی عبادت کر کے ایک وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں اتنی افاقیت اور اتنی اجتماعیت نہیں جتنی کہ اسلام میں ہے۔ اگر مسجد الحرام میں خانہ کعبہ نہ ہوتا تو اس کی حیثیت میں اسلام کی دوسری مساجد جیسی ہوتی جہاں لوگ صرف عبادت کے لیے جمع ہوتے، مگر یہاں خانہ کعبہ کی موجودگی اس مسجد کو جہاں منفرد مقام عطا کرتی ہے، وہاں اسے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قرب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی خدا اپنے ماننے والوں کو اپنی قربت، محبت اور مہمان نوازی کا احساس نہیں دلاتا جس طرح بیت اللہ دلا رہا ہے۔ فاطمہ نے کہا تو محمد علی اس کی باتوں کو بغور سن کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ممکن ہے اس کا یہی مطلب ہو جو تم کہہ رہی ہو، لیکن یہاں مقام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نوافل اور پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں صفا مروہ کی سعی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی یعنی آب زمزم کو پینا، ان سب کو عمرے کا حصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ محمد علی نے اس کی طرح بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسانوں کی محبت اور خدمت کا کوئی قدردان نہیں۔ جو بھی اس کی راہ میں ذرا سی جدوجہد کرتا ہے وہ اسے ضرور عزت سے نوازتا ہے۔ جب ہم کسی کی انتہائی خوبصورت اور منفرد گھر میں جاتے ہیں تو جہاں ہم گھر کے مالک کی تعریف کرتے ہیں، وہاں ہم اس کے گھر کے انجینئر، ان سب مزدوروں اور کاریگروں کو بھی سراہتے ہیں جن کی کوششوں سے اس گھر کی تعمیر ممکن ہوئی۔ سب سے پہلے ہم بیت اللہ کے گرد طواف کر کے رب کعبہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پر قدموں کے نشان ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد زمزم پیتے ہیں۔ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ہمراہ جنگل بیاباں میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کی شدت سے انتہائی مضطرب ہو کر ایڑیاں رگڑنا اور زمزم کا پھوٹ پڑنا۔ اس مقدس پانی کو پیتے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کے لیے تڑپ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھو پانی کا پیاس سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ جب ہم طواف کر کے اور نوافل ادا کرنے کے بعد آب زمزم پیتے ہیں تو اس وقت ہمیں بھی پانی کی پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور اپنی پیاس بجھاتے ہوئے ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس یاد آتی ہے، اور ہم دلوں میں ان کے لیے محبت اور شکر گزاری کے جذبات رکھتے ہیں۔ کسی کے احسان کو ماننے کے لیے دل میں ان جذبات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ میں سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس کوشش کی یاد میں کی جاتی ہے جب انہوں نے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے پریشان ہو کر پانی کی تلاش میں کی۔ آج کل تو صفا مروہ کے فرش پر ٹائلز لگی ہیں، مگر پھر بھی 7 چکر پورے کرتے ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت سنگلاخ پتھریلی زمین پر کتنی تکلیف سے یہ چکر لگائے ہوں گے، اور اللہ نے ان کی اس تکلیف کی اتنی قدردانی کی کہ اسے حج اور عمرے کا ایک لازمی رکن قرار دے دیا۔ سعی کرتے ہوئے ہم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس مشقت کو یاد کر کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اس گھر کی تعمیر کے مراحل میں اٹھائی۔ یوں ہم گھر کے مالک کے ساتھ ساتھ ان سب معماروں کو بھی
جن کی کوششوں سے بیت اللہ کی تعمیر ممکن ہوئی۔ فاطمہ نے ہاتھ میں پکڑا آب زمزم کا گلاس پیتے کہا اور پانی پی کر شکر ادا کیا۔ میرے اس شکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی شکریہ ہے جن کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ زمزم پلایا ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے کہا تو محمد علی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فاطمہ، کیا تم نے یہ تفصیل کسی کتاب میں پڑھی ہے؟ محمد علی نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، لیکن میرا خیال ہے حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوگا، فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں یہ سب خود بخود کیسے معلوم ہو گیا؟ محمد علی نے تجسس سے پوچھا۔ محمد علی، جب انسان اپنی سوچ کو اللہ کے دھارے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بخود بہت سی باتوں کے جواب ملنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے اور انسان میں جنم لینے والی ہر سوچ کا تعلق سوچ کے اس ازلی اور حقیقی چشمے سے ہوتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے فیض و کرم سے پھوٹتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مظاہر کی کائنات کے بارے میں سوچ کر پھر اس کے بارے میں سوچنے کا کہا ہے۔ اس سے سوچ کا تعلق خود بخود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے لگتا ہے، اور جب تعلق جڑنے لگتا ہے تو اس پر ایمان خود بخود مضبوط ہونے لگتا ہے۔ فاطمہ نے کہا، ہاں، اس بات کو اب میں نے یہ نہ صرف اپنے اندر محسوس کیا ہے بلکہ اس کو جاننے بھی لگا ہوں۔ محمد علی نے گہری سانس لیتے کہا تو فاطمہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ جتنے دن مکہ میں رہے، حرم میں جاتے ہی اماں جان اور فاطمہ عورتوں کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنے لگتیں۔ بابا جان جہاں مناسب سمجھتے وہیں بیٹھ جاتے اور محمد علی نمازوں کے علاوہ زیادہ وقت طواف میں گزارتا، اور طواف کرتے ہوئے اس کے ذہن میں فاطمہ کی باتیں گونجتیں۔ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمارے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور ادب کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اور طواف کے دوران ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ بھی طواف کرتے گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی محبت طلب کر رہا تھا، ایسی محبت جس کے سامنے دنیا کی تمام محبتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ محبت اور عشق کا وہ مقام جس میں انسان کی اپنی ذات ختم ہو کر رہ جاتی ہے، وہ شدت سے رو رو کر ہاتھ اٹھا کر اور کعبہ کی دیواروں کو، اس کے غلاف کو، اس کے دروازے کی چوکھٹ کو، اس کے ہر کونے کو، رکن ایمانی کو، حجر اسود کو، مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لرزتے ہاتھوں سے چھو کر روتے ہوئے اس محبت کو پانے کی دعا کر رہا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے رب، لاتعداد فرشتوں کے رب، زمین اور آسمان میں بسنے والی بے شمار مخلوقات کے رب، جنوں انس، چوپایوں، درندوں، جانوروں، پرندوں اور حشرات کے رب، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اے رب کائنات، مجھے اپنی اس محبت سے نواز دے جس کے بعد میرے دل میں کسی اور انسان اور دنیا کی کسی بھی شے کے لیے ویسی محبت نہ رہے جیسی محبت میں تجھ سے کروں، آمین۔ وہ انتہائی شدت سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا، یہاں تک کہ طواف کے چکر مکمل ہو گئے، مگر وہ پھر بھی چکر لگاتا رہا، اور صرف اس ایک عبادت کی قبولیت کے لیے وہ اس کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا رہا، اور ہر چکر کے بعد وہ اپنے دل کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کرتا، مگر اس کا دل انتہائی کیفیت سے خالی رہا۔ اپنے دل کو محبت کی اس کیفیت سے خالی پا کر اس کے اندر کا اضطراب اور بڑھنے لگا۔ 2 دن اسی کیفیت میں گزر گئے اور اس کے دل کے بوجھل پن اور اضطراب میں اضافہ ہونے لگا، اس کے اندر مایوسی بڑھنے لگی۔ وہ جب بھی ہوٹل میں آتا تو اماں جان، بابا جان اور فاطمہ انتہائی خوش ہو کر اپنے اپنے روحانی تجربات کی باتیں کرتے، مگر وہ خاموش رہتا۔ فاطمہ پوچھتی مگر وہ اسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتا۔ وہ اسی کیفیت سے 2-4 رہا، یہاں تک کہ سفر مدینہ شروع ہو گیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے مگر وہ بہت خوفزدہ تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے سے اس کا دل ڈر رہا تھا۔ جب سب لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو گنبد خضرا پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں اشکبار ہونے لگیں۔ اماں جان اور فاطمہ عورتوں کے گیٹ سے داخل ہو گئیں۔ مولوی صاحب کا بھی جہاں دل چاہا وہاں چلے گئے، مگر محمد علی صحن میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازوں کی طرف شرمندگی سے دیکھتا رہا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ میں سیاہ کار، گناہ گار، مجرم کیسے اندر جانے کی جرأت کر سکتا ہوں؟ میں قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر میرے گناہوں کی زنجیریں
میرے قدموں کو جکڑ لیتی ہیں۔ میرے کہے ہوئے جملے میرے ضمیر پر جابک برسا رہے ہیں، جو میں قدرے غصے میں اپنے منہ سے نکالتا تھا کہ مسلمانوں کو خراب کرنے اور ان کو دہشت گرد بنانے میں۔ اب میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر کیسے جاؤں، کس طرح معافی مانگوں؟ میرے اندر اتنی ندامت بھر چکی ہے کہ میرے پاس معافی کے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں کیا کہوں، کس طرح کہوں؟ صبح سے شام ہو گئی، وہ اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دبائے خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ جب اذان ہوتی، لوگ صفیں ٹھیک کرتے تو کوئی بھی کندھے سے بلا کر نماز ادا کرنے کو کہتا تو وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر یوں سر جھکائے نماز ادا کرتا، جیسے کوئی مجرم انتہائی سنگین جرم کرنے کے بعد ندامت سے سر اٹھا نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر اسی حالت میں ستون کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ اماں جان، فاطمہ، بابا جان سب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے چکے تھے اور بے حد خوش تھے۔ فاطمہ نے اس سے بھی پوچھا، مگر وہ خاموش رہا۔ حیرت کی بات ہے، آج 3 روز ہو گئے ہیں اور آپ نے روضہ رسول پر ابھی تک حاضری نہیں دی۔ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ بہت ہجوم تھا، کوشش کر رہا ہوں، جب ہجوم کم ہوگا تو اندر جاؤں گا، اس نے بات بناتے کہا۔ ہجوم تو کبھی کم نہیں ہوگا، جس طرح بیت اللہ میں دن رات لوگوں کے قافلے آتے ہیں، یہاں بھی ہر وقت لوگوں کی آمد رہتی ہے۔ فاطمہ اسے سمجھانے لگی اور اس طرح جانے کی کوشش کہ وہ اس طرح جانے کی کوشش کرے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور مثبت انداز میں سر ہلاتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں کل خود تمہیں اپنے ساتھ روضہ رسول پر لے جاؤں گا، مولوی صاحب نے کہا تو وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اماں جان اور فاطمہ نے کہا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اور اب انہیں اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں کیسے بتاتا کہ اس کے اندر سے شدید ندامت کا احساس کس طرح کم نہیں ہو رہا۔ اس کے قدم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن سے آگے ہی نہیں اٹھتے تھے۔ وہ تو ایک بار بھی مسجد میں داخل نہیں ہوا تھا، وہ تو صحن میں ہی بیٹھ کر آ جاتا تھا۔ بیت اللہ میں وہ جس محبت کو پانے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، ابھی اس کا اضطراب ختم نہیں ہوا تھا کہ ندامت کی اذیت ناک احساس نے اسے پریشان کر دیا۔ اگلے روز مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک مولوی صاحب کو ان کے کچھ دیرینہ دوست مل گئے۔ وہ ان سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ موقع پا کر اس ستون کے پاس آ کر بیٹھ گیا جس کے ساتھ وہ پچھلے 3 دن سے ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا، اور آج اس نے اس قدر شدت سے آنسو بہائے کہ اس کی ہچکی بن گئی، مگر اس کے آنسو تھمنے میں نہ آ رہے تھے۔ اس کا دل شدید اضطراب سے پھٹنے کو بے قرار تھا۔ آقا، میں کس منہ سے، کون سا چہرہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دوں؟ مجھ میں سکت نہیں، میرے قدم نہیں اٹھ رہے، میرا دل بہت مضطرب اور بے قرار ہو رہا ہے۔ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ میرا دل یہاں آ کر یوں بے قرار ہو جائے گا۔ کیا کروں؟ کیسے اس ندامت اور اضطراب سے نجات پاؤں؟ وہ گھٹنوں میں سر دبا کر شدت سے آنسو بہا رہا تھا اور ارد گرد سے بالکل بے خبر تھا۔ اچانک اس نے اپنے سر پر کسی کا ہلکا سا لمس محسوس کیا۔ مت آنسو بہاؤ، اس دربار سے سب کو معافی ملی ہے، اٹھو اندر جاؤ۔ کسی نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور حیرت سے آنکھیں پھیلائے ادھر ادھر دیکھا۔ اپنے ارد گرد انتہائی خوبصورت مسحور کن خوشبو محسوس ہوئی، ایسی خوشبو جو اس نے زندگی بھر محسوس نہ کی تھی۔ وہ اس خوشبو کو اپنی روح میں اترتا محسوس کرنے لگا۔ یہاں بھی کون تھا؟ اس نے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، میں تو کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں، تم اکیلے ہی بیٹھے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ایک دم ایک جانب سے ویسی خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ وہ اسی سمت چلنے لگا اور اسی خوشبو کے تعاقب میں چلتے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ خوشبو ایسی اس کے ذہن میں سما گئی تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوتی۔ وہ جس طرف دیکھ رہا تھا اسی جانب چلنے لگتا، یہاں تک کہ وہ بہت سے لوگوں کے ہمراہ چلتا روضہ رسول پر پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اس نے اپنے سامنے سنہری جالیوں کو دیکھا اور لوگوں کو روتے گڑ گڑاتے یا رسول اللہ سلام علیک پکارتے سنا تو وہ چونکا۔ وہ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہے، اور یہ خیال آتے ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔
مجھے معاف کر دیں، صرف ایک بار میرے دل سے ندامت دور کر کے اپنی محبت ڈال دیں۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں ان سب کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے گناہ گاروں، مجرموں اور سیاہکاروں کو معاف کرنے کے عادی ہیں، مجھ گناہ گار کو بھی معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مبارک اور عزیز ہستیوں کا واسطہ، اپنی آل پاک کا واسطہ، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، اپنے اقربا کا واسطہ، اپنی امت کی نیک ہستیوں کا واسطہ مجھے معاف فرما دیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف نہیں فرمائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر گڑ گڑاتے دعا کی۔ وہ اس قدر شدت سے رو رہا تھا کہ ہچکیاں بھر رہا تھا۔ پاس بیٹھے چند بارش لوگوں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اللہ کرم کہہ کر اسے تسلی دینی چاہی، مگر اس کا دل مضطرب رہا۔ یہ لوگ میرا گناہ نہیں جانتے اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، اگر یہ بھی جانتے تو شاید مجھ سے نفرت کرتے۔ اس نے سسکی بھر کر سوچا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اس کیفیت میں نہ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا کہ اسے پھر ویسے ہی خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو کچھ فاصلے پر ایک انتہائی بوڑھا آدمی سفید لباس، سفید داڑھی اور سفید عمامہ لیے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا، یہ ایسا بابرکت دربار ہے جہاں آنے والے ہر گناہ گار، سیاہ کار، مجرم اور خطا کار کو معافی مل جاتی ہے۔ گناہوں کی گٹھیاں سروں پر اٹھا کر لاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ گندے دل پاک، بوجھل اور مایوس روحیں معطر ہو جاتی ہیں۔ آدمی نے گلو گیر آواز میں بتایا، وہ کیسے؟ محمد علی کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو اس آدمی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولنے لگا، سچے دل سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کا اقرار کر لو، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اس آدمی نے قدرے محبت سے اس کے سینے پر 3 بار اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کے دل میں ٹھنڈک سی پڑنے لگی اور اس کے اندر چھایا ندامت کا احساس ایک دم ختم ہونے لگا اور اس کے دل میں پھیلی مایوسی اور اضطراب کی جگہ سکون اور قرار لینے لگا۔ وہ بزرگ مسکرایا اور باتیں کرتا اپنے ساتھی کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ مبہوت سا وہاں کھڑا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کون تھا، اس کا ساتھی کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب آ کر اس نے پرسکون گہری سانس لی۔ نہ اس کے دل سے کوئی صدا بلند ہوئی اور نہ ہی زبان سے۔ وہ خاموشی سے ٹکٹکی باندھے جالیوں کو دیکھتا رہا۔ سچے دل سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کا اقرار کر لو، سارے گناہ خود بخود دھل جائیں گے۔ اس آدمی کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، نسبت۔ وہ اس لفظ پر غور کرتا رہا اور بڑبڑاتا رہا، یا رسول اللہ، مجھے اس نسبت کے مفہوم کا ٹھیک طرح سے معلوم نہیں، مگر جتنا جانتا ہوں اس کا میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے دل میں گڑ گڑا کر کہا اور اس لفظ پر غور کرتا ہوا وہاں سے لوٹ آیا۔ اس کا دل بالکل ہلکا ہو چکا تھا اور اس کی روح قدرے مسرور ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں پہنچتے ہی فاطمہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بارے میں پوچھا تو اس نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے کیا محسوس کیا؟ فاطمہ نے مسکرا کر پوچھا، یوں جیسے کوئی بوجھ دل سے ہٹ گیا ہو۔ اس نے گہری سانس لیتے جواب دیا، ہاں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ فاطمہ نے کہا، کیوں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ نسبت کی وجہ سے، فاطمہ نے جواب دیا تو وہ ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیسی نسبت؟ اس نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ انسان کا قلبی تعلق اور رشتہ جس کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے، اسے دنیا کی کسی ظاہری رشتے کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس نسبت کی بنیاد صرف اور صرف خالص محبت پر ہوتی ہے۔ اس میں غرض کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی نسبت کسی عظیم روحانی ہستی سے جوڑتے ہیں تو ان کے اور ہمارے درمیان سچی محبت پر استوار قلبی رشتہ پیدا ہوتا ہے جو تمام دنیاوی رشتوں پر حاوی ہو جاتا ہے، اور ہم اس ہستی سے تعلق کو مضبوط بنانے کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ تعلق بڑھتا جاتا ہے، نسبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ ہر روز روضہ رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتا، وہاں جا کر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھتا اور آنسو بہاتا رہتا، اپنی موجودہ زندگی اور سابقہ زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں خوب غور و فکر کرتا اور دونوں زندگیوں کے فرق کو جانچنے کی کوشش کرتا، اور جو فرق اسے واضح طور پر محسوس ہوتا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا احساس تھا۔ اس احساس کی وجہ سے اسے اپنی سابقہ زندگی بہت بے رنگ، خالی اور پھیکی دکھائی دینے لگتی، اور موجودہ زندگی بہت خوشگن اور پرسکون محسوس ہوتی۔ وہ اب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کو مضبوط بنانے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ وہ کیا ایسا کرے کہ اس کی نسبت اور تعلق ان کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے؟ وہ انہی سوچوں میں گم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھا کہ پاس بیٹھے چند پاکستانی لوگ آہستہ آواز میں گانے کے انداز میں نعت پڑھنے لگے۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا کہ کچھ فاصلے پر بیٹھے دو مرد قدرے خفگی سے انہیں ڈانٹنے لگے۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ کر ان کی نافرمانی کرنے لگے ہو۔ کیا یوں لہک لہک کر نعت پڑھنا جائز ہے؟ ایک سفید داڑھی والے آدمی نے ایک نوجوان کو غصے سے دیکھا۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا محبت کے اظہار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے؟ تم لوگ خود ہی اپنے پاس سے باتیں گھڑ کر بدعتوں کو دین کا حصہ بنا لیتے ہو اور پھر اسے جائز بھی کہتے ہو۔ اصل میں تم لوگ ہی گمراہ ہو، بوڑھے آدمی نے خفگی سے کہا۔ ہمیں تو تم لوگ وہابی لگتے ہو جنہیں ہر بات پر شرک اور بدعت دکھائی دیتی ہے۔ اصل میں تم لوگ ہی سنت کے منکر ہو، دوسرے نوجوان نے بھی غصے سے جواب دیا۔ ہاں ہم وہابی ہیں، مگر شکر ہے تم جیسے سنیوں کی طرح بدعتی نہیں، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ تم لوگ تو ہو ہی کافر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر کے مطلب کہ حدیثوں پر عمل کرتے ہو، نہ اپنے ملک میں اپنی حرکتوں کے بارے میں باز آتے ہو، نہ ہی یہاں آ کر۔ یہاں تو کچھ ادب کر لو، تم لوگ ہی بے ادب ہو، ایک اور نوجوان نے خفگی سے کہا۔ کافر ہم نہیں، تم لوگ ہو جو نئی نئی باتیں اپنے پاس سے دین میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتے ہو، بوڑھے آدمی نے کہا، اور اسی بحث میں دونوں ایک دوسرے کو بار بار کافر کہہ کر پکارنے لگے۔ محمد علی کو ان کی گفتگو سن کر سخت کوفت ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ آپ سب مسلمان ہیں نا؟ محمد علی نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں الحمدللہ، سب نے فخری انداز میں جواب دیا۔ تو پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو کافر مت کہو۔ محمد علی نے کہا تو سب گھسیا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور آپ لوگ ان کے دربار میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں، کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے؟ محمد علی نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ برائی دیکھو تو اسے روکنے کی کوشش کرو، اور ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کافر کو یوں ملامت کرنے یا طعنہ دے کر کسی بات سے روکا تھا؟ پھر تو یہی مطلب ہوا کہ آپ ان کے کسی ایک فرمان پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنے سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا یہودی کیا کرتے ہیں، اپنے مطلب کی آیات لے لیتے ہیں اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اسے بدل دیتے ہیں، محمد علی نے کہا۔ تو بوڑھے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ ہمیں ان ملعون یہودیوں سے نہ ملائیں، بوڑھے نے غصے سے کہا۔ میں کب ملا رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ غیر مسلموں کی تو یہی کوشش ہے کہ آپ لوگوں میں پھوٹ ڈالو کہ آپ کو ایک دوسرے سے کافر، گمراہ، بدعتی کہلوا کر ایک دوسرے کی تذلیل کرائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ محمد علی نے آ بھر کر پوچھا۔ تو سب نے چونک کر استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے کہ وہ مکمل دین ہے اور اس کے بعد کسی ہدایت اور دین کی ضرورت نہیں، تو آپ جیسے لوگ اپنی اپنی زبانوں سے یہ الفاظ نکال کر کیا اسلام کے دعوے کو سچ ثابت کر رہے ہیں یا جھوٹ؟ محمد علی نے گہری سانس لیتے سب کی طرف دیکھتے پوچھا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ ان کے قریب مختلف ممالک سے آئے ہوئے
چند تبلیغی جماعت کے نوجوانوں کا گروپ تھا۔ وہ محمد علی کی طرف بغور دیکھ رہے تھے اور اس کی باتوں کو سمجھ بھی رہے تھے۔ محمد علی قدرے انگریزی اسٹائل میں اردو بول رہا تھا۔ وہ متجسس ہو کر اسے سن رہے تھے۔ پلیز آپ سب لوگ پہلے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی ہستی کی نسبت اور قلبی تعلق پیدا کریں، پھر اسلام پر عمل کریں۔ محمد علی بے ساختہ انداز میں بولتا چلا گیا اور وہ لوگ خاموشی سے اسے سننے لگے۔ کیا آپ نو مسلم ہیں؟ ایک نوجوان نے اس کی طرف بغور دیکھتے سوال کیا۔ ہاں، اور مجھے مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی تعلیمات نے بنایا ہے، اور اب میں ان سے جو نسبت محسوس کرتا ہوں مجھے اس پر فخر ہے۔ محمد علی نے گہری سانس لیتے کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ آپ کی باتوں نے ہمارے اندر شرمندگی کا جو احساس پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں محسوس ہونے لگا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نعت پڑھنے والے نوجوان نے قدرے شرمندہ لہجے میں کہا، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا، آپ کو احساس دلانا کہ ہمیں اسلام کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا کمزور عقائد اور کم فہم مسلمانوں کا سہارا لے کر اسلام کو ماڈریٹ، ماڈرن اور انلائٹ بنانا چاہ رہی ہے۔ وہ لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے مضبوط قوانین اور عقائد میں رد و بدل اور تحریف کی جائے، کہیں انسانی حقوق کے نام پر اور کہیں تنگ نظر بنیاد پرستی کے نام پر اسلام کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر جس دین کو اللہ نے اپنی کتاب میں مکمل قرار دیا ہے، اس کو یہ لوگ کیسے نامکمل کہہ سکتے ہیں، کیسے جدید اور روشن بنا سکتے ہیں؟ وہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور بھی لگائیں گے، مگر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنا کر اسلام کو مکمل پیش کرنا ہے۔ اسلام کو ماڈریٹ اور انلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد علی نے گہری سانس لیتے ہوئے سب کو نرمی سے سمجھایا تو بوڑھے نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے آہ بھر کر بامشکل کہا۔ آپ برائی کو جس انداز سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ ان کی زبان کی نرمی، الفاظ کی لطافت اور لہجے کی مٹھاس نے دلوں کو ایسا فتح کیا کہ لوگ خود بخود برائی سے دور ہو گئے۔ محمد علی نے مسکراتے کہا تو اس نے شرمندگی سے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صرف دعوے دار ہیں، ان کی اصل محبت کے حقدار تو آپ ہیں، بوڑھے آدمی نے کہا اور آہ بھرتے وہاں سے اٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور محمد علی حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ بوڑھے کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حقدار، میں اس قابل کہاں؟ میں تو ان سے اپنی نسبت کا راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ اور محبت؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ غیر ملکی نوجوانوں کا گروہ جو اسے بغور دیکھ رہا تھا، وہ سب اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ اسلام کو آپ جیسے نوجوانوں کی ہی ضرورت ہے، ایک امریکن مسلمان نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے محبت سے کہا۔ کیا مطلب؟ محمد علی نے چونک کر پوچھا۔ ہم سب آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے جس طرح اسلام کو سمجھا ہے، بہت کم لوگوں نے اسے ایسے سمجھا ہے۔ میرے یہ سب ساتھی مختلف ممالک سے آئے ہیں، مگر ہم سب کا مقصد اسلام کی سربلندی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں واضح انداز میں پھیلانا ہے۔ غیر مسلموں نے اسلام، قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اس نوجوان نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں ضرور، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور ان کی تعلیمات کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا ہے، محمد علی نے جذباتی انداز میں کہا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے سہلاتے ہوئے کہا اور اپنی تنظیم اور اس کے قواعد اور اس کے پروگرام کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس نے تفصیل جان کر فوراً ان کی ممبرشپ لے لی۔ ان کی تنظیم کا مرکزی دفتر نیو یارک میں تھا
اور اس کے ممبرز تمام ویل ایجوکیٹڈ اور مذہبی مسلمان تھے۔ وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے اور اسے رابطے میں رہنے کو کہا کیونکہ وہ اسی روز شام کو واپس جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد محمد علی نے گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی۔ مجھے ہمت اور توفیق دیں کہ میں جس مشن کو اپنانے جا رہا ہوں اسے مکمل بھی کروں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کی تو ایک دم خوشبو اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیا، مگر اس کے دل میں ایسی ٹھنڈک اور ایسا قرار پیدا ہو چکا تھا کہ اسے اپنا آپ ہلکا اور مسرور محسوس ہونے لگا۔ ایک انجانی خوشی اس کے رگ و پے میں سرایت کرنے لگی۔ وہ شام کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر فاطمہ سے ملا تو بے حد خوش تھا، اور فاطمہ کے دریافت کرنے پر اس نے اسے ساری بات سنائی۔ فاطمہ حیرت سے اس کی طرف بغور دیکھتے ساری بات سننے لگی۔ میں آپ کو آج جتنا خوش اور پرسکون دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، لیکن اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ نے مسکراتے قدر تجسس انداز میں پوچھا۔ فاطمہ، میں نے لا علمی میں جو گناہ کیے ہیں وہ دوسروں کو کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سکون اور خوشی اس لیے ہے کہ اب میرا خدا مجھے توفیق بخش رہا ہے کہ میں اپنے اس عظیم گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ محمد علی نے آہ بھر کر کہا، کیا مطلب؟ کیسا گناہ؟ فاطمہ نے چونک کر پوچھا تو محمد علی نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم شرمندگی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ اسے اپنے آرٹیکلز کے بارے میں بتانے لگا۔ فاطمہ کو ایک دم شوق لگا اور وہ انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فاطمہ، اس گناہ کا بوجھ میرے ضمیر پر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے کسی بھی پل قرار نہیں آتا تھا، مگر وہ بوجھ آج ہٹ گیا ہے۔ میں نے اپنی جو صلاحیتیں اسلام کے خلاف استعمال کی تھیں اب اسلام کے فیور میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری آرگنائزیشن کا مقصد ہی اسلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کے جواب دینا ہے، اور فاطمہ، اب میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ میرا جینا اور مرنا اسلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا۔ وہ قدرے جذباتی انداز میں اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے بولا تو فاطمہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق اور ہمت دے۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے کہا، مگر میرے اس مشن میں تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی؟ محمد علی نے مسکراتے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور، فاطمہ نے مسکراتے کہا۔ اگلے روز دوبارہ مکہ واپس آئے اور احرام باندھ کر عمرے کے لیے حرم میں داخل ہوئے تو محمد علی کو ایک دم اپنے اندر کی کیفیت قدرے مختلف دکھائی دینے لگی۔ مدینہ جانے سے پہلے وہ اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی محبت کا طلبگار تھا، ایسی محبت کا احساس جو اسے دنیا کے تمام رشتوں کی محبت سے بے نیاز کر دے، اور جو محبت اتنی اسٹرانگ ہو کہ اسے اپنا آپ بھی دکھائی نہ دے۔ کعبے کے گرد طواف کرتے اللہ کے ساتھ انتہائی شدید محبت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہونے لگا۔ انتہائی پرکیف مسحور کن روحانی کیفیت سے اس کا وجود، اس کی روح سرشار ہونے لگے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہر شے سے بے نیاز ہو رہا ہو، ہر دنیاوی جذبہ اور سوچیں اس کے ذہن سے محو ہوتی جا رہی ہوں، طواف کا ہر نیا چکر اس کی دل کی کیفیت کو بدل رہا ہو اور اسے اپنے خدا کے قریب لا رہا ہو۔ بڑھتے جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک مجذوبی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا، اور آخری چکر مکمل کرنے کے بعد اس نے کعبے کی طرف بھرپور نظر سے دیکھا۔ وہاں انوار اور تجلیات کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ اس نے کعبے کا ایسا منظر پہلے تو نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ کعبے کا طواف پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا، مگر آج کعبہ پہلے سے قدرے مختلف منظر لیے ہوئے تھا، یا پھر اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد بھی وہ مبہوت کھڑا خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بیت اللہ کو اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فاطمہ نے اس قدر حیرت زدہ کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ اب خانہ کعبہ مجھے پہلے سے مختلف دکھائی دے رہا ہے، اور میرے دل کے اندر احساسات بھی پہلے جیسے نہیں ہیں۔ محمد علی نے فاطمہ کی طرف دیکھتے کہا، ابھی آپ مدینہ سے آ رہے ہیں نا، اسی لیے۔ فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔
اللہ نے اپنی محبت کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مشروط قرار دیا ہے۔ ایک کے بغیر دوسرے کی محبت کو پانا ناممکن ہے۔ ابھی آپ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت اور محبت کا اقرار کر کے آئے ہیں۔ پہلے آپ نے یہاں صرف اللہ کی محبت کا اقرار کیا تھا، اب آپ کے ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اقرار بھی ہے۔ محمد علی: اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر نہ ہمارا دین مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایمان۔ جب محبت کے قواعد ضوابط پورے نہیں ہوں گے تو محبت کی حقیقت کیسے آشکار ہو سکتی ہے؟ فاطمہ نے مسکراتے کہا تو محمد علی نے اس کی طرف دیکھ کر پرسکون سانس لی۔ محبت کے وجود پر محبت کی مہر ثبت کرنی بھی لازمی ہوتی ہے، اور اللہ صرف اسی دل پر اپنی مہر ثبت کرتا ہے جس دل میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہوتی ہے۔ فاطمہ نے پھر کہا تو محمد علی نے چونک کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، اور اسی لمحے اسے پھر اسی خوشبو کا احساس ہوا جو مدینے میں ہوا کرتا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور پھرتے جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ فاطمہ: کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ محمد علی نے رقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا احساس بھی انہیں ہی دلاتا ہے جن پر وہ اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ محمد علی: اللہ نے آپ پر اپنا بہت کرم فرمایا ہے۔ وہ فرماتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس وقت آپ کی جو حالت ہو رہی ہے وہ اس تائب انسان کی سی ہے جو تمام گناہوں سے منہ موڑ کر سچے دل سے اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ فاطمہ نے محبت اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر دباتے کہا۔ سچ؟ اس نے برستی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جن پر اللہ کرم فرماتا ہے ان کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ فاطمہ نے بھی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لیتے کہا تو محمد علی شدت جذبات سے مغلوب ہو کر دیوانہ وار خانہ کعبہ کی طرف بھاگا اور ہجوم کو چیرتا آگے بڑھتا گیا۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر شدت سے آنسو بہانے لگا۔ وہ باہیں پھیلائے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا، اس کے ساتھ اپنا سر ٹکائے یوں رو رہا تھا جیسے کوئی خطا کار بچہ شرمندہ ہو کر ماں کی آغوش میں آ کر پناہ لیتا ہے، اور ماں دھیرے دھیرے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اسے تسلیاں دیتی ہے، اس کی طرف مسکرا کر محبت سے دیکھتی ہے تو وہ اپنے سب غم بھول جاتا ہے۔ ایسی ہی لطافت اور سکون وہ اس لمحے اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ فاطمہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اس کے پیچھے اپنے گروپ طواف کرتے قدرے بلند آواز سے دعا کر رہے تھے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ سورۃ آل عمران آیت 147۔ فاطمہ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر بلند آواز سے آمین کہا اور محمد علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ محمد علی نے اپنی برستی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے ارد گرد ہر شے مسکراتی دکھائی دینے لگی۔ اس کے چہرے پر بھی تبسم پھیلنے لگا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑا اور مسکراتے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنے لگا۔ پیچھے کھڑا گروپ ابھی بھی مسلسل وہی دعا کر رہا تھا۔ دونوں نے اس گروپ کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کر کے ان کے ساتھ دعا کرتے آمین کہا، اور آمین کہتے انہیں وہ سرور ملنے لگا جو شاید پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ محمد علی نے مسکرا کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ اس نے پھرتے جذبات سے لبریز آواز کے ساتھ کہا۔ میں نے نہیں، آپ کے اور میرے اللہ نے، جس کی نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے جواب دیا۔ ہاں، بے شک، اس نے مسکراتے کہا، اور دونوں نے مسکراتے انتہائی محبت سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا جس سے اب محبت کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، اور فضا میں اسی مخصوص خوشبو کے جھونکے ماحول کو انتہائی پرکیف اور مسحور کن بنا رہے تھے۔
دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول آخری امید. امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں. آپ کی رائے رائٹر تک ضرور پہنچائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.